حضرات ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مشکور فاطمہ بنت محمد عسکری نسیم بانو بنت شاکر حسین کی روح کی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھیں. بزرگان ملت، برادران ایمان اور دوستان عزیز، اس سے پہلے کہ آغاز گفتگو ہو، تھوڑا سا گزارش ہے کہ بیچ میں جو لوگ ہیں تھوڑا سا جگہ خالی ہے بیچ کی، تھوڑا سا قریب آ جائے. باقی جیسے چاہیں جہاں سے چاہیں سنیں، لیکن چونکہ جب درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے تو جو بات ذاکر منبر سے پہنچانا چاہتا ہے تو وہ پہنچا نہیں پاتا. اور ظاہر سی بات ہے، ہم سب جو جمع ہوئے ہیں وہ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ کسی مرنے والے کے نام سے اور فرش عزائے حسین بچھایا گیا ہے. اس سے زیادہ انسان کے لیے خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ نے اس کا انتخاب ذکر کے لیے کیا ہو. ہم اور آپ جو سب جمع ہوئے ہیں وہ دو ہی چیزیں تو ہیں، ایک مرنے والا جس کا نام سے ہم آئے ہیں اور ایک مجلس حسین. اب ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ اس وقت جو ہے تقریباً 1:31 ہو گیا ہے، تو لوگ اس میں سوال کرتے ہیں صاحب اتنی لیٹ مجلس کیوں شروع ہوئی؟ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے نماز ہوئی، اس کے بعد مجلس ہوئی. یہاں پہ دو ثواب مرنے والے کو مل رہے ہیں. ایک جو نماز جماعت سے ہوئی ہے اس کا بھی کچھ ثواب مل جائے گا، اور ایک جو فرش ادا پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا بھی ثواب مل جائے گا، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے کہ نماز وہی قبول ہے جو ذکر حسین کے صدقے میں ہوتی ہے. اب ظاہر کی بات ہے، آپ نے بھی اشعار پڑھے، آپ نے بھی سب، تو یہ وقت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ یہ وقت جو ہے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن یہ ان کے لیے مشکل مرحلہ ہے جن کا کوئی مشکل کشا نہ ہو. یہ مرحلہ ان کے لیے ہے بڑا جو جن کا کوئی مشکل کشا نہ ہو. میرے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے چونکہ قبلہ تشریف فرمائے، اور دیکھیے چونکہ 100 لوگ بیٹھے ہوں تو اتنا بولنے میں مشکل نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ہمارا عالم دین فرش ادا پہ بیٹھا ہوتا ہے تو بولنے کے لیے تھوڑا سا ایک فطرتاً ہے. جو لوگ بھی پیشخانی کرتے ہیں، سوسخانی کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کیونکہ دنیا کے مجمع اور ہوتے ہیں، ذکر آل محمد کا مجمع اور ہوتا ہے. دنیا کی کرسیاں اور ہوتی ہیں، منبر رسول کچھ اور ہوتا ہے. دنیا کے تخت اور ہوتے ہیں، لیکن یہ فرش ازا کچھ اور ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ فطرتاً دباؤ ہوتا ہے، خالی مجمع کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ لگتا ہے کہ کوئی سننے والا ہمیں سن رہا ہے. اس لیے کہ ہم لوگ نہ لاوارث ہیں، ہم لوگ نہ مردہ ہیں. اس لیے کہ جو مردہ ہوتے ہیں وہاں ذکر نہیں ہوتا ہے، جو لاوارث ہوتے ہیں ان کا کوئی امام نہیں ہوتا ہے. لہذا ہم مجلس حسین کر کے بتا رہے ہیں، ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے. اب سوال یہی تو ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اتنا کلمہ پڑھنے والے سب لوگ ہیں جو رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ وہاں ہوتا ہے، لیکن نہ وہاں تیجا ہوتا ہے، نہ وہاں 10واں ہوتا ہے، نہ وہاں 20واں ہوتا ہے، نہ وہاں 40واں ہوتا ہے، نہ چھمائی ہوتی ہے، نہ برسی ہوتی ہے. یہ آپ ہی لوگ کیوں ہیں جہاں تیجا بھی ہوتا ہے، 10واں بھی ہوتا ہے، 20واں بھی ہوتا ہے،
چھمائی بھی ہوتی ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، برسی بھی ہوتی ہے. بھئی اس میں مذہب ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اپنا اپنا عقیدہ ہے. جس نے خود کو زندہ سمجھا ہے وہاں تیجا بھی ہوتا ہے، 10واں بھی ہوتا ہے، 20واں بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے. اور جس نے خود کو مردہ سمجھ لیا نہ وہاں تیجا ہوتا ہے، نہ وہاں 10واں ہوتا ہے، نہ وہاں 20واں ہوتا ہے. یہ لفظ بدل کے کہہ دوں، جس نے بغیر وسیلے کے سمجھ لیا وہ کل بھی مردہ تھا، آج بھی مردہ ہے، ہمیشہ مردہ رہے گا. اور یہ جو ہم ہیں اپنی وجہ سے زندہ نہیں ہیں، ہم ہیں سرکار مدینہ کی وجہ سے زندہ. ہم نے خالی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے بلکہ نبی کی صداقت پہ اتنا یقین ہے کہ ہمیں کتابوں پہ یقین نہیں ہے، ہمیں لوگوں کے جملوں پہ یقین نہیں ہے، لوگوں کے فکروں پہ یقین نہیں ہے، لیکن نبی کی صداقت پہ یقین ہے. کیونکہ سرکار مدینہ نے جو کہہ دیا ہے کہ جو میرے اہل بیت کی محبت لے کے جائے گا. دیکھیں ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، اور دیکھیں اس مجلس کی خاصیت دیکھیں ذکر حسین کی. کچھ لوگ سڑک پہ بیٹھے تھے مجلس سے پہلے، لیکن جیسے ہی مجلس شروع ہوئی وہ اپنی کرسی لے کے اندر آ گئے. کیوں؟ ہر آدمی کی خواہش ہو. کبھی کبھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب وہ اتنی دوری سے سننا ہے فلاں جگہ. ہر آدمی کی ایک مجبوری ہے، بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی مجبوریوں کو دور کر کے اس فرش ادا پہ لے کے آ جائے. دیکھیں ہمارے یہاں ایک دستور ہے، دنیا میں کہیں بھی آدمی جائے لیکن ذکر حسین میں وہ اس جگہ کو ڈھونڈتا ہے کہ جو سب سے پیچھے ہو یا ویسے ہو. کیونکہ اس جگہ کا ایک منصب یہ ہے کہ یہاں کو آپ فرش ادا پہ آئیں اور خالی چھو کے فرش ادا کو مس کر کے جہاں درد ہے اگر عقیدے کے ساتھ وہاں پہ مس کر لیں تو درد دور ہو جائے گا. ان سے فرش ادا نے میں سب کچھ دیا ہے. تو بہرحال ایک مرد مومن کی ایصال ثواب کی مجلس سے، اور مجھے زیادہ دیر درمیان میں حائل نہیں ہونا ہے. قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت کریمہ جو بچے کو یاد ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو بنام اجر رسالت ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، صرف یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو یا محبت کرو. ساری آیتیں انسان چھوڑ دے لیکن خالی اگر اس آیت کو بھی لے لیں اور بس اتنا ہی پوچھ لیں کہ رسول کے قرابت دار کون ہیں، رسول کے قرابت دار کون ہیں، تو سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے. آج جو دنیا ہم پہ الزام لگاتی ہے کہ معاذ اللہ خاتم بدین، یہ لوگ رسول اللہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ اللہ کو بھی ویسے ہی نہیں مانتے جیسے علی کو مانتے ہیں. یہ لوگ رسول اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے جیسے علی کو مانتے ہیں. ہمارا 1400 سال ہو گئے، ہم نے تو علی کو دیکھا بھی نہیں تھا. ذرا ان سے تو پوچھو جن کے درمیان میں نبی بتا بھی رہے تھے، دکھا بھی رہے تھے. بھائی ہم نے تو علی کو دیکھا بھی نہیں ہے. ہم نے جو علی کو مولا مانا وہ کس کی وجہ سے مانا؟ علی نے آ کے نہیں کہا کہ مجھے مولا کہو، ہمارے مصطفیٰ نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اب آپ بتاؤ ہم علی سے محبت کرتے ہیں یا مصطفیٰ پہ محبت کرتے ہیں؟ اب یہ بتائیے ان کا کیا ہوگا جنہوں نے سورج کو پلٹتے بھی دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، ستارے کو آتے ہوئے دیکھا، مرحب کو مرتے دیکھا، خیبر کو اکھڑتے دیکھا، علی کو سوتے دیکھا، نبی کو دکھاتے ہوئے دیکھا، بتائے ہوئے بھی دیکھا. نہ دیکھ کے مانا نہ سن کے مانا. بتائیے ان کا کیا ہوگا جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا. آج یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھ کے نہیں مانا ان کی نسلوں میں آج بغیر دیکھے بھی نہیں مانا جا رہا. اور یہ یاد رکھیے گا مسئلہ علی کا نہیں ہے. اگر آپ علی کو چھوڑ دیں گے تو نہ تو آپ کو رسول ملیں گے اور نہ آپ کو اللہ ملے گا. رسول ملیں گے تو آپ کو حکومت والے ملیں گے، رسول ملیں گے حکومت والے ملیں گے، اللہ والے نہیں ملیں گے. آج جو مسلمانوں کے اوپر ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہی ہیں جگہ جگہ پہ. ابھی میں نے ایک جملہ ایک مجلس میں پڑھا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد نعرہ تکبیر لگانے کے بعد دوسروں کا گلا کیوں کاٹ لیتا ہے. وہ اس لیے کاٹ لیتا ہے مجلسوں سے دور ہے. یہ بڑا چھوٹا جملہ ہے. وہ اس لیے کاٹ لیتا ہے مجلسوں سے دور ہے، در حسین سے دور ہے، تعزیے سے دور ہے، علم سے دور ہے، تابوت سے دور ہے، ذوالجناح سے دور ہے. پوری کائنات میں ڈھونڈ کے لے کے آؤ
کہ جو علم کے قریب رہا ہو نعرے تکبیر لگا کے کسی کا گلا کاٹا ہو، جو تعزیے کے قریب رہا ہو نعرے تکبیر لگا کے کسی کا گلا کاٹا ہو، جو عزا خانے کے قریب رہا ہو نعرے تکبیر لگا کے گلا کاٹا ہو۔ وہ کہتے صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور نعرے تکبیر لگا کے غیروں کے گلے کیسے کاٹ لیتے ہیں۔ ارے جس قوم نے مصطفیٰ کے نواسے کا گلا نعرے تکبیر لگا کے کاٹ لیا ہو، اب اگر وہ غیروں کا کاٹ رہے ہیں تو تعجب کی بات کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ نعرے تکبیر انہیں یزید والا ملا ہے، حسین والا نہیں ملا ہے، اور جس کے پاس حسین والا نعرے تکبیر ہے وہ اپنا گلا تو کٹا دیتا ہے لیکن کسی کا گلا کاٹے گا نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں بنیاد میں وہی لوگ تو ڈال کے گئے ہیں کہ جنہوں نے زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے فکروں کو مانا نہیں۔ اگر آج وہ مان لیتے تو یہ اسلام کے چہرے سے نقاب ہٹ جاتے۔ اب آپ سمجھیے اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ غیر تو بہت دور کی چیز ہے، جس کے اوپر نبی کے اوپر جس نے کوڑا ڈالا تھا، نبی کے چچا کا جس نے کلیجہ چبایا تھا، نبی کو جس نے اذیتیں پہنچائی تھی، اور جب فتح مکہ کے بعد بتائیے نبی نے کتنے دروازوں کو توڑوایا، کتنے گھروں میں لوگوں کو قیدی بنایا، کس کس کو سزا دی، اور یہی نتیجہ ہوگا۔ اسلام سمجھیے کیا ہے، دونوں نظریے آپ کو یہیں پہ مل جائیں گے۔ قبلہ تشریف فرمائے، جب سارا مجمع جگہ ہے اور وہ بھی ہیں جو ستاتے تھے، کوئی کسی کو پکڑ کے لایا، کوئی کسی کو پکڑ کے لایا، کوئی کسی کو پکڑ کے لایا، سب لوگ موجود ہیں، اور رسول اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کوئی کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی کہتا ہے اس کا سر کاٹ دیا جائے، کوئی کہتا ہے اس کا پیر کاٹ دیا جائے۔ جب سب سے پوچھ چکے تو نبی نے مسکرا کے علی کی طرف دیکھا، کہا یا علی یہ بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ علی نے مسکرا کے فرمایا جو یہ تھے انہوں نے وہ کیا۔ ملاحظہ کریے گا، نبی علی نے مسکرا کے فرمایا جو یہ تھے انہوں نے وہ کیا، اور جو آپ ہیں آپ وہ کریے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یہ ظالم ہے ظلم کرتے رہے، آپ ان پر رحمت کا پیغام دیجئے۔ تو پتہ یہ چلا اسلام ظلم کرنے نہیں آیا ہے، رحمت کا پیغام لے کے آیا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے اور وہی کردار پھر نبی کے بعد علی کا ہے۔ آج جو ہم 12 امام کو مانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ 12 اماموں کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ نبی کے بعد ہم نے کلمہ اسلام کا پڑھا ہے، اللہ کو مانا ہے، تو نبی کے بعد ہمیں کاروبار بھی کرنا ہے، ہمیں کپڑا بھی پہننا ہے، ہمیں کھانا بھی کھانا ہے، ہمیں دکان بھی چلانا ہے، ہمیں پڑوسیوں سے بھی ملنا ہے، ہمیں تجارت بھی کرنا ہے، ہمیں بزنس بھی کرنا ہے، ہمیں سفر بھی کرنا ہے، بچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے، شریک حیات کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ تو آخر وہ بتائے کون ہمیں کاروبار کیسے کرنا ہے، بازار میں کیسے رہنا ہے، دکانداری کیسے کرنا، کون بتائے؟ اب آپ کہیں گے نہیں اسلام میں اور بھی لوگ ہیں، تو وہ تو آپ جانتے کہ 700 کی اونٹنی نبی کے ساتھ 900 کے بیچ دی جائے اور رشتوں کا بھی خیال نہ کرا جائے، تو آپ ان سے تجارت کیا بتائیں گے؟ پھر کس سے کرنا ہے؟ جناب میثم تمار کی دکان سے لے کے مولا کائنات کا پورا سب مرحلہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب یہ کون بتائے آپ کو کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے؟ کہ نبی کے بعد جو 12 امام ہیں وہ اللہ نے اسی لیے بنائے ہیں تاکہ وہ تمہیں سمجھا سکیں تمہیں کاروبار کیسے کرنا ہے، تمہیں گھر میں کیسے رہنا ہے، تمہیں بازار میں کیسے رہنا ہے، تمہیں سفر میں کیسے رہنا ہے، تمہیں عبادت کیسے کرنا ہے، تمہیں کس کا خیال کیسے کرنا ہے۔ کہ ان کو 12 کو ماننے کے بعد 12 کی فضیلتوں پہ احسان نہیں ہے، بلکہ ان کو ماننے کے بعد ہماری انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے پیار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جن کے دل میں 12 کی محبت ہوتی ہے نہ وہ کسی سے دبتے ہیں نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں 12 کی محبت ہوتی ہے نہ وہ کسی سے دبتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ اور آج جا کے دنیا میں دیکھ لیجئے ہر کلمہ پڑھنے والا ڈر بھی رہا ہے، دب بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے، لیکن جن کے دل میں 12 کی محبت ہے نہ وہ امریکہ سے ڈرتے ہیں نہ اسرائیل سے ڈرتے ہیں، کسی شیطان سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جن کے دل میں 12 کی محبت ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جن کے دل میں 12 کی محبت ہے
ہر کسی سے وہ محبت کرتے ہیں. یتیم سے یہ محبت کریں گے, بیوہ سے یہ محبت کریں گے, پڑوسی سے یہ محبت کریں گے. اور یہ یاد ہے کہ جو الزام ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ صاحب رسول اللہ کو نہیں مانتے, رسول اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کو نہیں مانتے. اما آپ تو اتنے رسول اللہ والے ہیں اور آپ تو اتنے اللہ والے ہیں, تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھنا, یتیموں سے محبت کرنا. اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دینا, مظلوم کا ساتھ دینا. تو کہاں چلے گئے کلمہ پڑھنے والے, کہاں چلے گئے اللہ والے, کہاں چلے گئے رسول اللہ والے؟ جب سامنے فلسطین کے یتیم آئے تو ہمیں تو نہیں ملتا کوئی اللہ والا سامنے آیا ہو کہ ہم مر جائیں گے انہیں بچا لیں گے. ہمیں تو نہیں پتا کہ رسول اللہ کا نعرہ لگا کے کوئی آیا ہو کہ ہم مر جائیں گے انہیں بچائیں گے. تو بارہ کی محبت رکھنے والوں نے یہ بتا دیا کہ پوری دنیا میں جو بارہ سے محبت کرتے ہیں وہ مذہب نہیں دیکھا کرتے بلکہ وہ ضرورت دیکھا کرتے ہیں. چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے وہ سیریا ہو, جب بھی کسی پہ ظلم ہوگا تو ہر ظالم کے خلاف ہم کل بھی تھے, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے ہم کل بھی یزید پہ لعنت کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے رہیں گے. لیکن ظالم کی مذمت وہی کر پائے گا جس نے اپنے بچوں کو یزید پہ لعنت کرنا سکھایا ہو. اب جہاں یزید کو بھی رضی اللہ کہا جائے تو یہ تو سب بہت چھوٹے موٹے. دیکھیے اس قوم میں سارے سمجھوتے ہیں لیکن اہل بیت کے دشمن سے کوئی سمجھوتا نہیں. سارے سمجھوتے ہیں, ہر سمجھوتا ہے, لیکن اہل بیت کے دشمن سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا ڈر رہی ہے. ارے ان کے پاس اتنی طاقت ہے, ان کے پاس اتنی طاقت ہے. وہ الگ بات ہے کہ دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک قوم ہے جس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے, کسی کے پاس نہیں, اور وہ آپ ہیں. عزاداری دنیا میں سب سے بڑی طاقت, اس سے بڑی طاقت نہیں. عزاداری سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے. ابھی بھی میں نے ایک مجلس میں ذکر کیا تھا, آج لوگ حیران و پریشان ہیں کہ صاحب ایسا زمانہ آ رہا ہے اور یہ زمانہ کیسا بدلے گا, یہ حالات اچھے کیسے ہوں گے. لوگ کہہ رہے ہیں روز بدلتے جا رہے ہیں, حالات کیسے اچھے ہوں گے. بھائی ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بتائیے, نمرود کا زمانہ نہیں تھا؟ کسی نے سوچا تھا کہ حالات اچھے کیسے ہوں گے؟ اس کے بعد حالات بدلے. فرعون کا زمانہ آیا, لوگوں نے سوچا تھا کہ حالات بدلیں گے, نہیں بدلے. اس کے بعد پھر بدلے. شداد کا زمانہ آیا, لوگوں نے سوچا تھا کہ حالات بدلیں گے, لیکن اس کے بعد انتظار ہوا, حالات بدلے, زمانہ بدلتا چلا گیا. آج لوگ دبی زبان میں کہتے اللہ بھی مدد نہیں کر رہا ہے, تو پہلے اللہ والے بن تو جاؤ. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی مدد نہیں کر رہا ہے. اللہ مدد جبھی تو کرے گا, پہلے اللہ والے بن تو جاؤ, اور پھر اللہ کے اور اپنے درمیان میں کسی کو لیتے آؤ. اللہ والے بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اپنے درمیان میں کسی کو لے تو آؤ. اب تم پہلے تو اس کے مخالف بنے ہوئے ہو اور اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ اللہ سن نہیں رہا ہے. ارے اللہ تو بغیر ارادے کے سن لیتا ہے, خالی دل میں ارادہ کرو تو وہ ایسا سنتا ہے کہ خالی نبی مصلی بچھا لے تو مدینے سے خیبر میں بھیج دیتا ہے. لیکن آپ بھی خدا کا شکر ہے, پروردگار نے اس فرش ازاں کے صدقے میں ہمیں اذانوں کا بھی احترام عطا کیا ہے اور مسجدوں کا بھی احترام عطا کیا ہے. اگر یہ اذانیں نہ ہوتی تو دنیا میں کسی کی کوئی پہچان نہ ہوتی, لیکن اگر حسین نہ ہوتے تو اذانوں کا تصور نہ ہوتا. اور یہ ذکر اس لیے امام حسین کا ہوتا ہے کیونکہ امام حسین کا احسان اذانوں پہ بھی ہے, سجدوں پہ بھی ہے, نماز پہ بھی. اور نبی کا لایا ہوا دین ہے لیکن حسین کا بچایا ہوا دین ہے. بہرحال جو بات ہو رہی کہ حالات کیسے بدلیں گے, اتنا زمانہ گزر گیا سارے نبیوں میں, آپ سمجھیے کہ اللہ کچھ نہیں کرتا ہے. ارے نبی سے زیادہ اللہ کس سے پیار کرے گا؟ لیکن ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, اللہ نے کچھ کیا؟ موسیٰ سے پہلے کتنے بچوں کو قتل کیا, اللہ نے کچھ کیا؟ اس نے کہا ہم خدا ہیں, تمہیں جو کرنا ہے کر لو, لیکن جب ہم کریں گے, تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو, لیکن جب ہم کریں گے, جو آگ تم جلاؤ گے ہم تمہیں اس میں جلا دیں گے, لیکن جس کے لیے جلاؤ گے اس کو باقی رکھیں گے. جو آگ تم جلاؤ گے ہم اس آگ میں تمہیں تو جلا دیں گے, لیکن جس کو جلانے کی کوشش کرو گے ہم اس کو باقی رکھیں گے. آؤ تمہیں خدائی کا مزہ چکھائیں گے. جس دریا سے میرا نبی گزر کے جائے گا نا, اسی دریا میں ہم تمہیں ڈبو کے بتائیں گے کہ خدا کون ہوتا ہے. جس دریا سے میرا نبی گزر کے جائے گا اسی دریا میں تمہیں ڈبو کے بتائیں گے کہ دیکھو خدا کیا ہوتا ہے. تو ہر نبی کے زمانے میں آپ دیکھتے رہے, یوسف کو کنویں میں ڈالا,
تو کسی نے سوچا تھا؟ انہوں نے یہ چاہا تھا کہ ہم یوسف کو مٹا دیں گے، لیکن یوسف تو نہ مٹ سکے بلکہ خود بھکاری بن گئے۔ اللہ نے کہا جتنی گہرائی میں تم ڈالو گے اتنا میں یوسف کو بلندی عطا کرتا چلا جاؤں گا، اتنی بلندی عطا کروں گا کہ تخت پہ بٹھا دوں گا اور تمہیں بھکاری بنا دوں گا۔ حالات بدلے کہ نہیں بدلے؟ ساری چیزیں چھوڑتے چلے جائیے۔ نبی کا زمانہ شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، انہیں دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب فاطمہ زہرا آئیں نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حالات بدلے کہ نہیں بدلے؟ در زہرا پہ سلام کرنے جاتے تھے، حالات بدلے کہ نہیں بدلے؟ ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی، پھر حالات خراب ہو گئے، علی گوشے میں چلے گئے، کوئی آیا کہ تخت پہ بیٹھا، پھر اسلام کے نام پہ کچھ چیزوں کو داخل کیا گیا، کچھ کو نکالا گیا، پھر حالات اور چلے گئے۔ اب جا کے یزید کا جب زمانہ آیا تو کس نے سوچا تھا کہ حالات بدلیں گے؟ 72 ایک طرف ہے، لاکھوں ایک طرف ہے، لیکن اللہ نے دکھایا جنہیں تم قتل کرو گے وہ بولتے ہوئے جائیں گے، جو قتل کریں گے وہ گونگے بن جائیں گے۔ جب تم قتل کرو گے تو تم گونگے بن جاؤ گے، وہ بولتے ہوئے جائیں گے۔ اور کس کو پتا تھا کہ حالات کیسے بدلیں گے؟ تخت یزید کا ہوگا، تاج یزید کا ہوگا، کرسی یزید کی ہوگی، لشکر یزید کا ہوگا، خطیب علی کی بیٹی ہوگی، خطیب حسین کا بیٹا ہوگا۔ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ صاحب ہم جب چاہے مجلسیں بند کروا دیں گے، جب چاہے لاؤڈ اسپیکر بند کروا دیں گے، جب چاہے عزاداری بند کروا دیں گے، ہمارا جب تمہارا باپ یزید اپنے محل میں عزاداری بند نہ کرا سکا تو اس کی اولادیں باہر رہ کے کیا بند کرائیں گی؟ اللہ اکبر، یا رسول حالات بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ کب بدلیں گے؟ جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جب امام آئے گا تو حالات ایسے بدلیں گے کہ ایک ہی گھاٹ پہ بکری بھی پانی پیے گی اور ایک ہی گھاٹ پہ شیر بھی پانی پیے گا۔ عورت جہاں سے چاہے گی رات میں سفر کر کے چلی جائے گی، محفوظ پائے گی۔ لوگ کہیں گے صاحب سمجھ میں نہیں آتا، حالات کیسے بدل جائیں گے؟ ارے جا کے ایران کی ہسٹری پڑھیے، ایران کے کیا حالات تھے، لیکن ایک عالم دین نے، روح اللہ خمینی نے، ایک عالم دین نے ایران کی زمین پہ رہ کے، خاک شفا پہ سجدہ کر کے، سینے پہ یا حسین کہہ کے ایران کے حالات کو اتنا بدل دیا کہ آج دنیا ایران کے نام پہ کیا شکر کے سجدے کرتی ہے کہ ماحول ہو تو ایران جیسا، ماحول ہو تو ایران جیسا۔ اما جب ہمارا ہوا بنایا ہوا امام ایران کے حالات اتنے بدل دے تو جس کو اللہ نے امام بنایا ہے جب وہ پردے سے آئے گا تو انتظار تو کریے، ذرا انتظار کریے۔ اور اس انتظار کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں خود بعمل رہنا ہے۔ خالی یہ نہیں ہے کہ باپ باپ ہے، نہیں، باپ کو احترام کے ساتھ ماننا ہے، ماں کو احترام کے ساتھ ماننا ہے، بھائی کو اسی محبت کے ساتھ ماننا ہے جیسے مولا نے بتایا تھا۔ آج ہم اپنی ذات کے لیے کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب دوسرے کا مرحلہ آتا تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ ابھی جیسے چہلم کی مجلس سے کوئی صاحب بیمار ہے، معذرت کے ساتھ ایک مثال دے رہا ہوں، اور جب کھانے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کھانا مانی انہیں بند تو کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، مولا کا تبرک ہے۔ چائے اگر بند ہے تو کہتے ہیں مولا کی چائے ہے، ٹھیک ہے، مولا کی چائے ہے، ایک گھونٹ پی لیجیے، یہ 4 کپ پینے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا کا تبرک ہے تو تھوڑا سا چکھ لیجیے پیٹ بھر کے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مولا کا تبرک بے شک ہے، لیکن اسی نظریے کو پوری زندگی میں آپ اپنائیے۔ خالی مولا کے تبرک پہ نہیں، جب بٹوارے کا مسئلہ آیا تو ذہن میں رکھیے مولا کا عزادار ہے، رکھیے گا، لیکن شاید بات کسی لائق ہو جائے۔ خالی کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، جب بٹوارے کا مسئلہ آیا تو بھائی کا چہرہ دیکھ کے کہیے مولا کا عزادار ہے، اور جب باپ کا چہرہ دیکھیے اس نے مجھے مولا کا عزادار بنایا ہے، جب ماں کا چہرہ دیکھیے اس نے مجھے مولا کا عزادار بنایا ہے، جب بہن کا چہرہ دیکھو تو زینب کی چاہنے والی ہے، جب بیٹی کا چہرہ دیکھو سکینہ کی عزادار ہے۔ جب یہ مولا کا تصور گھر سے باہر تک جائے گا تو گھر بھی جنت بن جائے گا، جہاں رہو گے وہ جنت بن جائے گی۔ تو خالی ایک جگہ نہیں ہے مولا کا تصور، جہاں جاؤ مولا کا، میرا باپ مولا کا عزادار ہے، اس نے مجھے مولا کا عزادار بنایا۔ اور یہ یاد رکھیے ایک بات کے ایصال ثواب کی مجلس ہے،
اور ہم اور آپ کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ہم شہزادی کے چاہنے والے ہیں۔ ابھی ایام فاطمی بہت قریب سے گزرے، بس دو ایک باتیں میں اس کے بعد اپنی منزل پہ آ جاؤں۔ اللہ نے قرآن میں کہا میرے حبیب تمہارا دشمن ابتر رہے گا۔ جب لوگ تانے دیتے تھے تمہارا دشمن ابتر رہے گا، نام نہیں لیا۔ اگر بتا دیتا ابو لہب ابتر ہے، لیکن اللہ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ ایک سورے میں نام لیا ہے لیکن اس میں نام نہیں لیا۔ تمہارا دشمن ابتر رہے گا جو بھی ہو۔ اب دشمن بتایا ابتر رہے گا، کس کا دشمن؟ کا کوثر کا دشمن۔ جو دشمن کوثر کا ہوگا وہ ابتر رہے گا۔ بس بڑی آسانی سے دو چار جملوں میں بات پوری کر دوں۔ شہزادی جب دنیا میں آئیں تو ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا۔ اور مجھے یاد ہے بہت اچھی طریقے سے، اس سے پہلے جو مجلس پڑھنے آیا تھا تو میں نے 4 ابو کا ذکر کیا تھا، ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان اور ابو طالب، یہ 4 کا۔ لیکن آج دوسری بات، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا۔ اور دنیا میں آپ جائیے ساری چیزیں، شہزادی کی ولادت کب ہوئی؟ جب سے لے کے آج تک پوری دنیا میں جائیے، شکو آباد، نوشہرہ، اٹاوا، مین پوری، علی گڑھ، فروخ آباد، لکھنؤ، دنیا میں کہیں جائیے، آج تک کبھی آپ نے اپنے کانوں سے نہیں سنا ہوگا کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی نے بھی کہا ہو کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں۔ کسی نے کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہا ہو میں ابو سفیان کی اولاد ہوں۔ کسی نے کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہا ہو میں ابو لہب کی اولاد ہوں۔ کہیں پوری دنیا میں چلے جائیے، ایک بھی آپ کو کہتا ہوا نہیں ملے گا میں ابو جہل کی اولاد ہوں، میں ابو لہب کی اولاد ہوں، میں ابو سفیان کی اولاد ہوں۔ شیعوں کو چھوڑ دیجئے، سنیوں کی بستی میں چلے جائیے اور جو سید سنی ہیں ان سے پوچھئے تم کس کی اولاد میں ہو، تو وہ یہی کہتے نظر آئیں گے ہم سیدہ کی اولاد میں ہیں، ہم فاطمہ کی اولاد میں ہیں، ہم دعائے زہرا ہیں۔ پتہ یہ چلا کہیں بھی چلے جائیے ہم اولاد سیدہ ہیں۔ آپ خواجہ اجمیری کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ ارے صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے وہ فاطمہ کی اولادوں میں ہے، وہ فاطمہ کی اولادوں میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فاطمہ اس برکت کا نام ہے کہ چاروں طرف دنیا میں جس کے نام کی برکت آج بھی ہے۔ اور جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد صرف 2-3 افراد ہی تو بچے تھے، لیکن یزید تو لاکھوں تھے۔ لیکن آج بھی ہمت نہیں ہے کہ کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے کوئی یہ بھی کہہ سکے کہ میں یزیدی ہوں۔ لیکن حسینی ایک چھوٹا سا بچہ بھی کہیں بھی جا کے کھڑے ہو کے کہہ دیتا ہے کہ میں حسینی۔ تو اس ذکر نے ہمیں اس شرف دیا۔ دوسری چیز، شہزادی ختیجہ اس ماں کی بیٹی ہیں کہ جس کے خزانے کی چابی اونٹوں پہ باروں کے چلتی تھی۔ شہزادی ختیجہ نے اپنے یہاں پہ ایک عالم رکھا ہوا تھا جو آپ کو توریت پڑھ کے سناتا تھا، انجیل پڑھ کے سناتا تھا، آسمانی کتابیں پڑھ کے سناتا تھا۔ روز یا دوسرے دن تیسرے دن وہ آتا تھا اور آپ بیٹھ کے سنتی تھی۔ ایک دن وہ عالم اوپر سے پڑھا سنا رہا تھا، آپ سن رہی تھی۔ اتنے میں اس نے ایک شہزادے کو جاتے ہوئے دیکھا اور کہا ختیجہ کچھ اجازت ہے کہ ذرا دیر ایک شخص میں مل کے آ جاؤں؟ کہا جاؤ، چلے جاؤ۔ اب جیسے ہی وہ گیا اور جا کے روک لیا، روکنے کے بعد اوپر چہرے کو دیکھتا ہے، پیروں کو دیکھتا ہے، سینے کو دیکھتا ہے، ہاتھوں کو دیکھتا ہے۔ یہ رسول خدا ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو رسول خدا کے کبھی چہرے کو دیکھتا ہے، ہاتھوں کو دیکھتا ہے، پیروں کو دیکھتا ہے۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا کہ جس محمد کی تجھے تلاش تھی میں وہی ہوں۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا جس محمد کی تجھے تلاش تھی میں وہی ہوں۔ اب یہ مسکرا کے بس ایک مرتبہ کہا ہاں میں نے توریت میں یہ نشانی پڑھی ہے، زبور میں، انجیل میں یہ پڑھا ہے، اور جا کے چلا گیا۔ تو شہزادی سے مسکرا کے کہتا ہے کہ تم انہیں جانتی ہو؟ تو کہتی ہاں یہ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا خالی یہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، یہ نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ پھر اس نے ساری چیزیں شہزادی کو بتائیں، اور اس کے بعد سرکار مدینہ نے جناب ابو طالب کو مشورہ دیا کہ چچا سب کاروبار کر رہے ہیں تو ہم بھی کاروبار کریں اور ختیجہ سے کچھ مال لے لیں، اس کے بعد تجارت کریں۔ تو جناب ابو طالب آئے اور ختیجہ سے کہا کہ ہم کچھ مال چاہتے ہیں، اس کے بعد تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ کہا اس سے پہلے ہم کبھی نہیں آئے، لیکن میرے بھتیجے نے مشورہ دیا۔ کہا مال تو ہم تمہیں دے دیتے، لیکن جس نے مشورہ دیا اسے لے کے آؤ۔ مال تو ہم تمہیں دے دیتے لیکن جس نے مشورہ دیا ہے اسے لے کے آؤ، پھر جتنا چاہو لے جاؤ، پھر جتنا چاہو لے جاؤ۔ اب اس کے بعد جب مان لیا اور جب جانے لگے تو ختیجہ نے آج تک کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اپنے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ راستے میں جہاں جہاں بھی جائیں تم ان کے پیچھے دیکھتے رہنا حالات کیا کیا سامنے پیش آ رہے ہیں۔ بس غلام ساتھ ساتھ تھا، سب جگہ ساتھ رہا،
اور جب ساتھ میں قافلہ واپس آیا تو اس کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا. سب سے پہلے خدیجہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ خدیجہ سارا مال بک گیا, یہ فائدہ ہوا, یہ منافع ہوا, یہ بازار کا ریٹ تھا, یہ بازار کا بھاؤ تھا. خدیجہ نے کہا سب چیزیں چھوڑو, پہلے یہ بتاؤ جب یہاں سے گئے تھے تب مجھے مال کے بارے میں نہیں بتاؤ, مجھے کاروبار کے بارے میں نہیں بتاؤ, مجھے فائدے کے بارے میں نہیں بتاؤ, تمہارے ساتھ جو محمد گئے تھے ان کے کردار کے بارے میں بتاؤ. وہ کہتا ہے خدیجہ میں کیا ان کے کردار کے بارے میں بتاؤں, سب سے پہلی چیز تو یہ تھی جب وہ سفر کر رہے تھے تو ان کے اوپر ابر کا ٹکڑا تھا جو سایہ بن کے چل رہا تھا. جب وہ قدم ریت پہ رکھتے تھے تو کوئی نشان نہیں بنتا تھا, پتھر پہ رکھ دیتے تھے تو نشان بن جاتا تھا. حد یہ ہے کہ درخت انہیں جھک کے سلام کرتا تھا. جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو کوئی بھی مکھی نہ ان کے چہرے پہ بیٹھتی تھی نہ ان کے کھانے پہ بیٹھتی تھی. جب وہ چادر اوڑھ کے اندھیرے میں لیٹ جاتے تھے تو ایک نور تھا جو ان کے بدن سے نکلتا تھا, آسمانوں تک جاتا تھا. اور خدیجہ عالم یہ تھا کہ وہ سب سے بعد میں اپنا مال لگاتے تھے, سب سے پہلے بک جاتا تھا, سب سے پہلے مال لگاتے تھے بک جاتا تھا. بہرحال ساری باتیں چھوڑتے ہوئے جب یہ دوسری بار تعارف ہوا تو خدیجہ نے اپنا پیغام بھجوایا. مجھے بس یہیں تک آنا تھا, یہ بچوں کو بھی پتا, بڑوں کو بھی پتا. خدیجہ نے اپنا پیغام بھجوایا. تاریخ عرب میں یہ پہلا پیغام ہے جو کسی لڑکی کی طرف سے رشتہ جا رہا ہے, پہلا پیغام ہے جو لڑکی کی طرف سے رشتہ جا رہا ہے. آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, کسی کی بیٹی پسند آ جائے تو کوئی بزرگ سے کہتا کہ آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے, لیکن کہتا تو لڑکے ہی والا ہے, لڑکی والا تو جلدی نہیں کہتا ہے. سادہ کر لڑکے ہی والے کہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی لڑکی والا بھی کہنا چاہتا ہے تو وہ کسی ایسے سے کہے گا جو لڑکے کی طرف سے وکیل بن کے آئے, تو کوئی لڑکی والا ہے. لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی, آخر یہ خدیجہ کی طرف رشتہ کیوں گیا, ابو طالب کی طرف سے رشتہ کیوں نہیں گیا؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے خدیجہ دولت والی تھی, خدیجہ سونے والی تھی, خدیجہ چاندی والی تھی, خدیجہ اونٹ والی تھی, اتنی بڑی ملکہ تھی. اگر رشتہ چلا جاتا تو جھوٹا مورخ لکھ دیتا کہ محمد نے شادی خدیجہ سے نہیں کی, دولت کے لالچ میں, حکومت کے لالچ میں, زیور کے لالچ میں, سونے کے لالچ میں, چاندی کے لالچ میں. لیکن خدیجہ کی طرف سے رشتے کا جانا مورخ کو لکھنا پڑا, یہ شادی دولت کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے, کردار محمد ہے جو اتنا بلند ہے. خدیجہ کی طرف سے جو رشتہ گیا, اس رشتے نے پوری دنیا کے مورخ کو اس بات پہ مجبور کر دیا لکھنے پہ کہ لکھو یہ رشتہ دولت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, کردار مصطفیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے, کردار مصطفیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور پھر اس شادی میں دولہا بن کے مصطفیٰ آئے. دولہا بنایا کس نے؟ سرکار ابو طالب نے. سارے شرف ابو طالب کو ملے, اس لیے جن کو کوئی شرف نہیں ملا انہوں نے ابو طالب کے دامن پہ الزام لگا دیا. دیکھیے سارے شرف ملے نا جناب ابو طالب کو. دولہا بنایا تو ابو طالب نے, بارات لے کے آئے تو ابو طالب, خدیجہ کے دروازے پہ آئے تو ابو طالب. اور شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مولانا ہے تو اپنا آپ تو خود پڑھ سکتا ہے. نبی سے بڑا اس کائنات میں عالم کون تھا؟ چاہتے تو اپنا آپ تو پڑھ سکتے تھے, لیکن نگاہ رسالت میں جو سب سے بڑا عالم ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. دیکھیں ابھی قبلہ بھی تشریف فرما ہے کہ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی مولانا کا عقد ہونے جا رہا ہو, وہ بہت بڑے قابل ہو, اور کوئی ایسا نہ ہو تو کہیں گے نہیں میں اپنا خود عقد پڑھوں گا. لیکن اگر کوئی بہتر عالم ہو تو کہیں نہیں ان کے ہوتے ہوئے. اب سوچے کہ نبی کے ہوتے ہوئے اگر ابو طالب عقد پڑھیں تو علم کا عالم کیا ہوگا. اور کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے پڑھا. اور کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی تو سب چیزیں موجود ہیں نا. اب سوال یہ ہے کہ ابو طالب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب پڑھا, ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا, تو ابو طالب نے پڑھ کیسے لیا؟ آپ جدھر بھی لے جاؤ گے فضیلت ابو طالب کی ہے, جہاں بھی جاؤ گے. اگر آپ یہ کہہ رہے کہ قرآن نازل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ابو طالب اس عالم کا نام ہے جو زمین پہ کھڑا تھا, لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا. ابو طالب اس عالم کا نام ہے جو زمین پہ کھڑا تھا, لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا, مطالعہ کر کے قرآن سنا دیا. یا پھر لفظ بدل کے کہہ دوں, خدا کو ابو طالب کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن بنا دیا. جب تک سجدے کرتے رہو گے اور جب تک وہ نہیں دوہراؤ گے جو ابو طالب کی زبان سے نکلا ہے, نہ رکوع قبول کروں گا نہ سجدہ قبول کروں گا. اب عقد بھی ہو گیا, اور عقد ہونے کے بعد شہزادی جب اپنے گھر آئیں تو ایک صندوق لے کے آئیں. اس صندوق میں کپڑے نہیں تھے, زیور نہیں تھا, سونا چاندی نہیں تھی,
بلکہ خزانے کی ساری چابیاں تھیں. دیکھیے آج ہمارے یہاں جو چابیاں آتی ہیں تو جس کی چابی ہوتی ہے اسی کے پاس رہتی ہے، جس کی چابی ہوتی ہے اسی کے پاس رہتی ہے. اگر موٹر سائیکل کسی کو ملی تو جس کو ملے گی اس کی چابی اس کے پاس رہے گی. 4 ویلر جس کو ملی اس کی چابی اسی کے پاس ملے گی. دولہا میاں مانگتے ہیں جا کے ذرا بازار ہو کے آ جاؤ، ذرا بازار ہو کے آ جاؤ، جہاں تک اس کی مرضی ہوگی چابی وہیں تک جائے گی، جہاں تک اس کی مرضی ہوگی چابی وہیں تک جائے گی. یہ دیکھیے ختیجہ کی شرافت. جیسے ہی صندوق آیا سب سے پہلے سرکار مدینہ کے حوالے کیا کہ اس میں ساری چابیاں ہیں، اور میرے رسول آج سے اس خزانے کی مالک میں نہیں ہوں، آج سے اس خزانے کی مالک میں نہیں ہوں، بلکہ اس خزانے کی مالک اس خزانے کے مالک آپ ہیں. اور یہی وجہ ہے ادھر ایک مرتبہ سارا خزانہ آیا تو خدیجہ کے لبوں پہ جملے آئے، سارا خزانہ تمہارا، شہر مدینہ ہمارا، سارا خزانہ تمہارا، شہر مدینہ ہمارا. اب اس ختیجہ کا آپ دیکھیں، ایک تو اور اسلام میں سب کچھ ختیجہ ہی کا تو ہے. آج جو مسلمانوں کے پاس کھانے سے لے کے ساری چیزیں ہیں کس کی ہیں؟ ختیجہ کی دولت اور ابو طالب کی طاقت. یہ 2 چیزیں اسلام کے مشن کو آگے لے کے چلی تھی. اور یہاں تک جو اسلام آیا ختیجہ کی دولت اور ابو طالب کی طاقت سے آیا ہے. لیکن آج زمانہ بدل گیا اور اس کے بعد وہی مشن آگے بڑھنا تھا کہ اسلام کو بڑھانے کے لیے 2 ہی چیزیں، طاقت اور دولت. تو نبی اپنے بعد طاقت کی شکل میں علی کو چھوڑ کے گئے، دولت کی شکل میں باغ فدق کو چھوڑ کے گئے. یہ مشن تھا جو آگے چلنا تھا، اور لوگوں نے مشورہ دیا کہ باغ فدق پہ قبضہ کر لو، آگے ان کا مشن چلنا ہی نہیں. اب یہیں پہ آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب وہ تو ایک باغ کا مسئلہ تھا اور چھوٹی سی زمین کا مسئلہ تھا. یہ مسئلہ باغات کا نہیں تھا. اور میں نے بھی ایک جگہ پہ جملہ کہا ہے کہ جنہوں نے فاطمہ کے مال پہ قبضہ کیا ان پہ کل بھی لعنت ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی. اور جنہوں نے اس دور میں حسین کے مال پہ قبضہ کیا ہے تو خالی ایک ہی پہ تھوڑی ہوگی، سب پہ ہوگی. لیکن یہ یاد رکھیے گا اس کا نظام بڑا الگ ہے. اور وہ ایک باغ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ شہزادی نے دربار میں جا کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جو اسلام کے خلاف لوگ مہم اٹھاتے ہیں کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی، عورت کچھ نہیں کر سکتی. وقت آنے پہ عورت احتجاج بھی کر سکتی ہے، وقت آنے پہ عورت میدان میں بھی جا سکتی ہے، لیکن دائرے اسلام میں رہے گی. تو یہ فاطمہ زہرا کا مرحلہ تھا. لیکن ہاں شہزادی کو جو ساری چیزیں ملی تھی اپنے باپ کی وراثت میں ملی، اور نبی پوری دنیا کو پیغام دے کے گئے. آج ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس، قرآن کی روح سے اگر آپ دیکھیں آپ کتنے ہی بلند ہو جائیں، لیکن اگر ذرہ چونٹی کے برابر بھی باپ کے لیے آپ کے دل میں کچھ بھی ذرہ برابر بھی حسد یا جلن یا بغاوت پائی گئی تو آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. قرآن میں جناب یوسف کا مرحلہ ہے. جناب یوسف نے یہ نہیں چاہتا کہ احترام نہیں کروں گا، خالی لمحے بھر کے لیے سوچا تھا، سوچا تو ہاتھ سے نور چلا گیا. یوسف جیسا نبی ایک لمحے کے لیے باپ کے بارے میں سوچے تو اس کے ہاتھ سے نور چلا جائے. اور آج اگر کوئی باپ کی شان میں گستاخی کرے تو وہ سوچے اس کا حال کیا ہوگا. آج یہی تو وجہ ہے کہ ہم 10 بار زیارت کر کے آتے ہیں، کہ ہم مولا کی 5 بار زیارت کر کے آگے 10 بار. بہتر ہے آپ 50 بار کر کے آئیے، اللہ اور آپ کو زیارت نصیب کرے. لیکن جس کی وجہ سے گئے ہو اس کی زیارت کر کے بھی خوش ہو جاؤ. اس لیے کہ باپ کا چہرہ ایک بار دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، مولا کا رضا بار بار دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا مولا ایسوں کو کب اپنے قریب رکھیں گے. مولا نے یہی بتایا جس باپ نے تمہیں عزادار بنایا جب تم اس کے ہی نہیں ہو پائے تو ہمارے کہاں سے ہو پاؤ. تو پھر اس کے بعد آج بہت سارے بچے ہیں، تھوڑی بہت دولت ان کے پاس ہوئی تو باپ کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، کہتے نہیں ہم شہر میں بسیں گے، کہیں بھی الگ اسٹیٹس بنائیں گے. باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہم جب نوح کا بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کے نہیں بچ پایا، جب نوح کا بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کے نہیں بچ پایا تو تم باپ کو چھوڑ کے کہاں سے بچو گے. اور یہ یاد رکھیے گا سب سے بڑی عبادت ہے گھر میں پیار محبت سے رہنا، پیار محبت سے رہنا. اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کو بھائی وہ سیرت نہیں ملی جو جناب یوسف کے بھائیوں کی، آپ کو سیرت تو مولا حسین کے بھائیوں کی ملی، وہ سیرت کربلا سے آپ کو ملی. آج اتنے سارے لوگ آپ آئے، کیوں آئے؟ اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ اتنے لوگ نہیں آتے. اور آپ یہ کہتے تھے جب مجلس ہی نہیں ہے تو جانے سے فائدہ کیا ہے، جب مجلس ہی نہیں ہے تو جانے سے فائدہ کیا ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ ایک نام حسین کا ایسا ہے کہ جہاں بھی رہو گے وہاں سے چلے آؤ گے.
ایک باپ کا انتقال ہوا تو ظاہر سی بات ہے اولاد کے لیے باپ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ احساس کریں گے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ مرنے کے بعد نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، قرآن پڑھیں گے، مجلسیں کریں گے، نہیں، ان کی حیات میں انہیں پوچھنے کی ضرورت نہ ہو کہ ہمیں پیاس لگی ہے، آپ فوراً پانی لے کے کھڑے ہو جائیے، ابا آپ کو پیاس تو نہیں لگی، ابا آپ کو کھانا تو نہیں چاہیے۔ بڑا اچھا جملہ کسی نے لکھا کہ ہزاروں سبیلے لگانے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ایک گلاس باپ کو تو پانی پلا دو، ہزاروں بھوکوں کو کھانا کھلانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ایک وقت اپنے باپ کو تو پیار سے کھانا کھلا دو۔ آج یہ جو باپ کا مرتبہ ملا تو ہمیں اسی دروازے سے ملا۔ کس دروازے سے ملا؟ جو مولا حسین کا دروازہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو ضرور زندگی رہتی ہے، لیکن اس گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ضرور ابھی 1 ہی سال ہوا ہے آپ کی ماں کا انتقال ہوا، اور 1 ہی سال میں باپ کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن چونکہ ہماری نگاہوں کے سامنے کربلا ہے، اور جب کربلا کا تصور آتا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں صبر مل جاتا ہے، اور اتنے عزیز اور رشتہ دار یہاں شرکت کر کے آپ کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں، لیکن کم از کم آپ مطمئن تو ہیں کہ ہمارے باپ کو کفن مل گیا، ہمارے باپ کو غسل دے دیا گیا۔ اور حد یہ ہے کہ جب بھی آپ بڑے ہوں گے تو کفن لینے آپ کو خود نہیں جانے پڑا ہوگا، لوگوں نے روک دیا ہوگا، بیٹا تم رک جاؤ، ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں یہ دستور ہوتا ہے کہ اگر جس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے بیٹے کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، کہتے نہیں بیٹا تم رک جاؤ، ہم کفن لے کے آئیں گے، تختوں کا انتظام ہم کر دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب غسل کا مرحلہ آتا ہے اور جب بچے غسل دینے کے لیے کوئی بھی بیٹا بڑھتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے کہ نہیں اس کا غم زیادہ ہے، بیٹا رک جاؤ، ہم غسل دے رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ قبر کا بھی مرحلہ آتا ہے تو جنازہ بیٹے کو اتارنے نہیں دیتے۔ اگر بیٹا اپنی مرضی سے بھی قبر میں جاتا ہے کہ نہیں میں اپنے باپ کے شانوں کو پکڑ لوں گا تو کوئی نہ کوئی اس کو بلا لیتا، نہیں بیٹا تم باہر آ جاؤ۔ اللہ اکبر! آج بھی ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ ہمیں پیار سے باپ کے پاس بھی نہیں جانے دیتے، لیکن ذرا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ایک بار تصور کریے، کہاں ہمارا مقدر اور کہاں سید سجاد کی ذات، کہاں ہمارا باپ، کہاں مولا حسین۔ ہمارے سارے عزیز مل کے ہمیں سینے سے لگاتے، نہیں بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ساتھ تو بہت دور کی بات تھی کہ باپ کی طرف نگاہ بھر کے بھی دیکھ لیا تو کبھی تعزیانے سے استقبال ہوا، کبھی تماچوں سے استقبال ہوا۔ بس 2 فرمائشی جملے ہیں، وہ مجھے پڑھنا ہے۔ یہ تصور کر کے جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو بیٹوں کو بھی چھوڑ کے جاتا ہے اور بیٹیوں کو بھی چھوڑ کے جاتا ہے۔ خدا جن کے باپ ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رہے، اور جن کے سروں سے سایہ اٹھ چکا ہے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو سب کو یہ توفیق دے۔ خصوصاً آپ جب بھی نماز پڑھا کریں تو نماز میں دعا ضرور یہ کرا کریں کہ پروردگار کبھی بھی کوئی ایسا مرحلہ نہ آئے کہ میں اپنی بہن کی شان میں گستاخی کروں یا اپنے بھائی کی شان میں گستاخی کروں، اور میرے ماں باپ جن جن سے محبت کرتے تھے پروردگار ان سب سے مجھے محبت کرنے کا سلیقہ عطا فرما، اور میں اپنی گردن پہ کسی کا حق لے کے نہ جاؤں۔ ایصال ثواب اپنی جگہ پہ، لیکن والدین جن سے خوش رہتے ہیں ان سب کو خوش رکھنا یہ سب سے بڑا ایصال ثواب۔ آپ کو نہیں معلوم باپ کے مرنے کے بعد بیٹیوں پہ کیا گزر جاتی ہے۔ میں مسائل نہیں پڑھتا لیکن مجھ سے فرمائش کی گئی 2-4 جملوں کی۔ دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹی کو بڑا ناز ہوتا ہے، ابھی میرا باپ موجود ہے، اور اس گھر میں بڑے فخر سے آتی ہے، سب لوگ موجود ہیں۔ کبھی آپ مذاق میں بھی کہیے، بہن سے کہیے، اگر بہن سے آپ مذاق میں بھی ایک جملہ کہیں کہ تمہارا یہاں کیا ہے، تو بہن آپ سے تڑپ کے غصے میں گئی ابھی تو ہمارا باپ موجود ہے، تم سے کیا مطلب۔ یہ بہنیں اکثر جملہ کہتی ہیں کہ ابھی تو میرا باپ موجود ہے، لیکن جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹیاں جب آتی ہیں تو شوہر سے ایک جملہ کہتی ہیں کہ دیکھو پھر پتہ نہیں کبھی وقت ملے نہ ملے، لیکن دیکھو جیسے بھی ہو سکے 40ویں تک ہمیں نہ بلانا۔ اکثر جگہوں پہ دیکھا ہوگا آپ نے، بیٹیاں کہتی کہ 40ویں تک ہمیں باپ کے گھر رہنے دینا، اور وہ بیٹیاں بڑی خوشی خوشی تیجے کی فاتحہ ہوگی تو بیٹیاں لگی ہوئی ہیں، جبکہ بہویں بھی بیٹیاں ہی جیسی ہوتی ہیں، لیکن نہ جانے کیوں حد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جب گھر سے انتقال ہوتا ہے اور جب جنازہ جاتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بیٹیاں دروازے کے باہر آ جاتی ہیں اور چچا وغیرہ انہیں باہوں میں بھر کے گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ آپ جانتے کیوں؟ اس سے پہلے کون تاریخ میں لکھا، اور بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب علی مسجد کوفہ میں جب سر پہ ضربت لگی تھی نا تو علی کے بدن میں اتنی نقاہت آئی تھی، بچوں سے کہا تھا میرے لال مجھے اٹھا کے لے کے چلو،
اور جب بچے لے کے چلے تھے، جیسے گھر قریب آیا تو مولا نے کہا میرے لال مجھے زمین پہ اتار دو۔ ایک مرتبہ حسن حسین نے کہا بابا مسجد میں تو آپ نے کہا تھا ہمیں گودی میں لے چلو، لیکن بابا کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زمین پہ اتار دو؟ ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا اگر میری زینب نے اس حال میں دیکھ لیا، اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے۔ اور بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، راستے میں امام حسن روئے تو مولا علی نے کہا بیٹا نہ رو، امام حسین روئے تو مولا نے کہا بیٹا نہ رو، عباس رو رہے تھے، بیٹوں کو چھپاتے ہوئے علی چلے۔ لیکن تاریخ یہ کہتی جیسی دور نگاہوں سے زینب کو دیکھا تو چیخ مار کے علی روئے، ہائے غربتا۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا تو لپٹ گئی، بابا یہ حال کیسے ہو گیا؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب علی کا جنازہ گھر سے نکلا ہے نا تو ساری بیویاں موجود ہیں، اتنے میں مولا عباس نے آ کے آقا حسین سے کہا آقا وہ دیکھیے شہزادی گھر سے باہر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حسین دوڑتے ہوئے گئے، اے بہن زینب گھر سے باہر نہ آنا۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹیاں گھر میں رہتی ہیں اور جب 40ویں کا دن آتا ہے تو بیٹیاں اپنے باپ کے 40ویں کی فاتحہ وغیرہ میں لگی رہتی ہیں، لیکن جب 40واں کر کے بیٹیاں گھر سے جانے لگتی ہیں تو آپ دیکھیے گا پلٹ پلٹ کے کئی بار دروازے کو دیکھتی ہیں، پلٹ پلٹ کے کئی بار دروازے کو دیکھتی ہے، اور انہیں یہ تصور میں یقین دلا دیا جاتا ہے کہ اب تمہارے لیے دروازے بند ہو گئے، تمہارے لیے دروازے بند ہو گئے۔ میں کہوں گا تم بڑی خوش نصیب ہو، ارے تمہارے لیے دروازے کھلے رہیں گے، اور جب بھی کسی کو پتہ لگے گا لوگ تمہیں دلاسا تو دینے آ جائیں گے، لیکن ہائے ذرا سکینہ سے پوچھو جس کا بابا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، لوگ تماچے لے کے آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس سے ہر باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، ہر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، لیکن تاریخ میں ایک بیٹی ایسی ملتی ہے جسے حسین نے نماز شب میں مانگا تھا، جس بیٹی کا نام سکینہ ہے۔ بس 2-4 جملے تھوڑی سی 1-2 منٹ کی زحمت محسوس کرے۔ امام حسین نے نماز میں دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جو کبھی میرے سینے سے جدا نہ ہو۔ عجب نہیں آواز قدرت آئی ہو، حسین ہم بیٹی تو دیں گے جو تمہارے سینے سے تو جدا نہیں ہوگی، لیکن حسین کربلا کے جنگل میں بیٹی کو چھوڑ کے تم خود چلے جاؤ۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین جب کہیں سفر سے باہر آتے تھے تو امام حسین کو دیکھ کے جناب سکینہ پردے کے پیچھے چلی جاتی تھی، پردے کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ امام حسین اسی پردے کے قریب آ کے کہتے تھے میری سکینہ کہاں ہے، میری سکینہ کہاں ہے؟ پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی بابا ایک بار اور بولو، ایک بار اور بولو۔ کہتے تھے میری سکینہ کہاں ہے؟ پردے سے نکل کے سکینہ ایک مرتبہ لپٹ جاتی تھی کہ بابا کبھی بھی سکینہ بلائے گی تو بابا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں گے؟ کہ میرے لال کیسے ہو سکتا ہے؟ تاریخ کہتی جب کربلا سے گزری تھی تو کہا تھا بابا آپ تو کہتے تھے جب بھی بلاؤ گی تو میں ضرور اپناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ موت کا بازار گرم ہوا، شہزادی کربلا پہنچ گئی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کی انی لگ گئی، مولا عباس کے شانے قلم ہو گئے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا۔ آخری مرحلہ ہے کہ جب حسین خیمے کے دروازے پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد آواز دیتے ہیں رباب میرا آخری سلام، رقیہ میرا آخری سلام، ماں کی کنیز فضہ میرا آخری سلام۔ ایک مرتبہ جب سلام کر کے آتے ہیں تو ایک مرتبہ تمام بیویوں نے امام حسین کو رخصت کیا۔ راوی کہتا ہے کہ ذوالجناح کے پاس کھڑے ہو گئے، اب کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں، کیونکہ مدینے سے چلے تھے تو علی اکبر ساتھ تھے، قاسم ساتھ تھے، اب کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ایک بہن آگے بڑھی اور آواز دی بھیا آج اکبر نہیں ہے تو زینب تمہیں سوار کرائے گی۔ زینب نے سوار کرایا، حسین ذوالجناح پہ سوار ہو گئے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح آگے نہیں بڑھا، ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے ذوالجناح آخری مرتبہ مجھے مقتل تک پہنچا دے، آج کے بعد میں تجھے زحمت نہیں دوں گا۔ ذوالجناح نے سر جھکایا، آقا میں آگے کیسے بڑھوں، آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ آقا میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے زمین پہ دیکھا، کیا دیکھا؟ زمین پہ سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کے آواز دے رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ابھی تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ حسین زمین کربلا پہ آئے، سکینہ کو آغوش کیا، میرے نال کیا بات ہے؟ کہ بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ جہاں سے کوئی مسافر پلٹ کے نہیں آتا۔ کہ بابا آپ کو معلوم ہے آپ کے سینے کے علاوہ ہمیں نیند نہیں آتی، میرے لال آج سے تم اماں کے سینے پہ سو جانا۔ بابا اماں کے سینے پہ اصغر سوتے ہیں، میرے لال آج سے قانون بدل جائے گا، اصغر ہمارے سینے پہ
سوئیں گے تم اماں کے سینے پہ سو جانا، بابا کچھ دیر کے لیے اپنے سینے پہ سلا لو، زمین کربلا جل رہی ہے، حسین جلتی ہوئی ریتی پہ رہتے، سکینہ کو سینے پہ سلایا، میرے لال میرے سینے پہ سو جا، ابھی کچھ دیر گزری تھی، ایک مرتبہ بچی بے چین ہو کے کہتی ہے بابا جاؤ خدا حافظ، میرے لال کیا ہوا؟ اور بابا بھی ہماری آنکھ لگ گئی تھی، ہم نے کیا دیکھا؟ دادی اماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے آواز دے رہی ہے، اے سکینہ زمین کربلا چل رہی ہے، میں نے حسین کو چکیاں دی اس کے بعد